إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 84 ہے، یعنی سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 25ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ یہ اور اس کے بعد والی نشست انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے متعلق ایک آخری نشست ہوگی۔ آج کی اس نشست میں اللہ رب العالمین یعنی اس آیت کریمہ کا جو حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ گزشتہ 2-3 نشستوں میں، بلکہ 5 نشستوں میں، اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کافی باتیں یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک بات جو پچھلی نشست میں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کہہ پایا، وہ یہ ہے کہ وہ جو آیت کریمہ کا جو حصہ ہے کہ سواء العاکف فیہ والباد، اس آیت کریمہ سے متعلق اہل علم نے متعدد قراتیں نقل کی ہیں، جیسے امام طبری ہیں، پھر جو ہے ابو عبداللہ القرطبی ہیں، اس سے پہلے قاضی ابن عطیہ ہیں، دیگر اصحاب علم بھی، انہوں نے رحمہم اللہ اجمعین یہ قرات نقل کی کہ سواء العاکف فیہ والباد۔ ایک قرات یہ ہے کہ سواء کو بالرفع یعنی حالت رفع میں پڑھا گیا ہے، جیسے کہ جو ہے سواء العاکف فیہ والباد، سواء العاکف فیہ والباد، تو اس اعتبار سے اس کی توجیہ کیا ہوگی، کیا معنی ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سواء یہ یعنی سواء یہاں سے گویا کہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے، یہ ابتدا ہے، یہ مبتدا ہے گویا کہ، والعاکف یہ خبر ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد مطلب یہ ہوتا ہے کہ العاکف والباد فیہ سواء، سواء گویا کہ اس جملے میں خبر ہے، لیکن خبر مقدم ہے، چاہے وہ مقیم ہو چاہے وہ باہر سے آنے والا ہو، دونوں کے دونوں اس میں برابر ہیں۔ العاکف فیہ والباد سواء، اس معنی میں سواء کو حالت رفع میں پڑھا گیا ہے۔ عربی زبان میں یہ ایک طرح کا اسلوب ہے، جیسے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی سواء کا جو استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے جب کسی بات کا اختتام ہوتا ہے، کلام مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر سواء سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، گویا کہ یعنی سرے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہاں سے وہ ابتدائی صورت ہوگی وہاں سے۔ جیسے ایک شخص کا یہ کہنا کہ مررت برجل سواء فیہ خیر یا سواء عندہ خیر او شر، تو سواء وہاں سے گویا کہ سرے سے ایک الگ ہی بات شروع ہو رہی ہے، یہ مقصود ہوتا ہے وہاں پر۔ لیکن جو مصحف میں ہمارے پاس قرات جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے یعنی حالت نصب میں سواء العاکف فیہ والباد، ایسی صورت میں سواء یہ جعل جو ہے اس کا وہ مفعول ثانی ہوگا، وہاں پر جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ یہ تو قرات سے متعلق بات تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بیت اللہ کی اگر بات کرتے ہیں، حرم کی اگر بات کرتے ہیں، تو وہاں عملی طور پر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کا مؤاخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، وہ تو ہوگی ہی۔ اگر کوئی ارادہ بھی کرتا ہے وہاں رہتے ہوئے یا دنیا بھر میں کہیں بھی رہتے ہوئے، صرف ارادہ بھی کرتا ہے کہ وہ حرم جائے گا اور حرم میں یہ گناہ کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محض ارادے پر جو ہے اس کا مواخذہ کریں گے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، الحاد
الحاد کا معنی، مفہوم اور اس سے متعلق جو تفصیلی گفتگو ہے، میں نے ہمارے جو اسماء صفات کے جو دروس ہو رہے ہیں، کم و بیش بہت پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں لگ بھگ 4 سال تو ہو ہی گئے ہیں، 4-5 سال ہو گئے ہیں، الحاد سے متعلق میں نے مستقل ایک درس دیا تھا میں نے. لیکن یہاں پر چونکہ الحاد کا لفظ آیا ہے تو اس کا میں معنی آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں الحاد کہتے ہیں. لحدہ کے اگر معنی دیکھنا چاہے تو المیل، المیل عن الشیء، المیل والعدول عن الشیء، کسی چیز سے آپ ایک جانب ہو جا رہے ہیں، آپ کسی چیز سے رخ موڑ لے رہے ہیں. العدول عن الشیء، کسی چیز سے رخ پھیر لینا، ایک طرف ہو جانا، بنیادی طور پر یہ اس کا معنی ہے. اب دیکھو عربی زبان میں جیسے وہ جو قبر ہوتی ہے نا، لحد، لحد کو لحد کیوں کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الجنائز میں وہ جو باب ہے نا، باب من یقدم فی اللحد، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ لحد کو لحد اس لیے کہا جاتا ہے، سمی اللحد، اسے لحد کیوں کہا گیا اس قبر کو؟ ہمارے پاس جو بغلی قبر ہوتی ہے نا، عام طور پر جو قبریں ہوتی ہیں ہمارے پاس، قبر کی کھدائی ہوتی ہے اور ایک جانب اور کچھ اندر جو ہے کھود دیا جاتا ہے، تو اس کو لحد کہا جاتا ہے. تو کیوں لحد کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یعنی فی ناحیتن، وہ قبر کی جو مزید جو اس کی کھدائی ہوتی ہے وہ ایک الگ سے پھر ایک جانب ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے اسے لحد کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے لکھا کہ وہ کل جائر ملحد، جو بھی جائر، جو بھی ظالم ہوگا، چاہے ظلم چھوٹا ہو چاہے ظلم بڑا ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ ملحد ہوگا. وہ اس نے گویا کہ اعراض کیا ہے، اس نے صراط مستقیم سے رخ موڑ لیا ہے، اس نے کسی اور راستے کو اختیار کر لیا ہے، اس نے، یہ معنی ہے اس کا. لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ النحل کے بالکل اواخر میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. کفار یہ کہتے ہیں کہ محمد کو کسی انسان نے یہ کلام سکھا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس انسان کی طرف آپ نسبت دے رہے ہیں اس انسان کی زبان تو اعجمی زبان ہے. یلحدون الیہ یعنی جس کی طرف وہ رخ پھیر رہے ہیں، جس کی طرف نسبت دے رہے ہیں، بات کو جس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ معنی اس کا لغوی اعتبار سے. جیسے کہ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، ملتحدا یعنی معدلہ، جیسے کہ امام بخاری نے لکھا رحمہ اللہ، جس کی طرف انسان ایک رخ کر لیتا ہے، کسی کی طرف نہ میلان کر لیتا ہے، کسی کی طرف جھک جاتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کسی پہلو میں چلا جاتا ہے کہ آپ مجھے بچا لیں، ولن اجد من دونہ ملتحدا. تو یہ اس کا لغوی معنی رہا. اب اس اعتبار سے آپ دیکھو کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، پھر الحاد کا معنی کیا ہوگا؟ الحاد کا معنی یہ ہوگا کہ المیل الی الظلم، ظلم کی طرف رخ کرنا، ظلم کرنے کا ارادہ کرنا، یعنی قلبی طور پر، ارادی طور پر، ذہنی طور پر ایک پلان کرتے ہوئے، ایک تدبیر کرتے ہوئے کہ ہاں مجھے یہ کام وہاں کرنا ہے، حرم میں کرنا ہے، جو کہ سیئات میں سے ہے، منہیات میں سے ہے، کوئی برائی ہے. تو یہ ہے الحاد یہاں پر معنی، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یعنی جو کوئی شخص حرم میں ظلم کا ارادہ کرتا ہے، ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک پلان کرتا ہے، تو ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں لفظ الظلم متعدد مقامات پر ہے. الظلم، الظالم، الظالمون، الظالمین. عام مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس لفظ سے بکثرت اس کا جو ہے گزر ہوتا ہے. تو الظلم کے متعدد اطلاقات ہیں. اگر آپ کتب تفاسیر دیکھیں گے، خاص کر جو قدیم تفاسیر ہیں، ابن جریر طبری ہوں رحمہ اللہ، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہو، تفسیر عبدالرزاق صنعانی ہوں، اس دور کے جتنے بھی تفاسیر ہیں، موسوعۃ التفسیر الماثور، انہوں نے تو تقریباً اس کا احاطہ کیا ہے. اس میں ہمیں جو اقوال ملتے ہیں کہ الظلم سے کیا مراد ہے. الظلم سے مراد یا شرک ہے، یہ بھی ایک قول ملتا ہے ہمیں عبداللہ بن عباس سے، امام مجاہد سے، اور خاص کر سلیمان ابن ترخان
سلیمان ابن طرخان رحمہ اللہ، جو معتمر کے والد ہیں، ان کا جو قول ہے وہ بسند صحیح امام طبری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں اپنی تفسیر میں۔ عبداللہ بن عباس کا، امام مجاہد وغیرہ کا قول تو جس سند سے لائے ہیں اس سند میں کافی کلام ہے، لیکن سلیمان ابن طرخان کا جو قول ہے رحمہ اللہ وہ، اور قتادہ ابن دعامہ سدوسی وغیرہ کا، وہ بہرحال بسند صحیح۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الاشراک باللہ، الشرک باللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، یعنی گویا کہ شرک کرنے کا ارادہ کرنا۔ الظلم سے مراد انہوں نے یہ معنی لیا ہے۔ ظلم سے ایک معنی یہ مراد لیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی طور پر بھی ایک انسان یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اسے وہاں حرم میں قتل کروں گا، میں اس کے حرم پر جو ہے، حرم میں اب حرم ہی میں اس پر ظلم کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا۔ اس کی وسعت میں یہاں تک بھی معنی لیا گیا ہے کہ الاحتکار، یعنی حرم میں جو چیزیں، دنیا بھر کی بھی بات کرتے ہیں تو احتکار کا مطلب کیا؟ ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنا۔ حرم میں کچھ اشیاء ایک انسان ذخیرہ کر کے رکھ لے اور بازار میں وہ چیز تقریباً ختم ہونے پر ہو جائے، پھر جا کر کے دھیرے دھیرے لائے اس کو بازار میں اور بڑی قیمت پر بیچے، اس مقصد کے تحت احتکار کرنا، ذخیرہ کر کے رکھنا، مال کو چھپا کر رکھنا۔ تو یہ بھی ایک قول لیا گیا ہے۔ ایک چوتھا قول یہ لیا گیا ہے کہ یعنی کل ما نہی اللہ عنہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین نے منع کی ہے کہ بھائی اللہ نے اس سے منع کیا، وہ کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، شرک سے لے کر کے ایک ادنا سا گناہ بھی، سب اس کی شمولیت میں آ جاتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے زیادہ درست ہے کہ یہ ایک عام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھو عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، ان کا ایک اثر ملتا ہے، امام طبری رحمہ اللہ نے اپنے سند سے لائے ہیں، اور شیخ احمد شاکر مصری نے صحیح قرار دیا، کہا کہ اسنادہ صحیح، ایسا لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما جب حج کے لیے جاتے ہیں مثلاً، تو آپ دو گھر بناتے، گویا کہ دو خیمے، گھر سے مراد دو خیمہ لگاتے آپ، ایک حرم کے اندر، ایک حرم کے باہر، الحل میں، ایک الحرم میں، ایک الحل میں۔ تو حرم ہی میں رہتے تو ٹھیک ٹھاک رہتے۔ کیا مطلب ٹھیک ٹھاک سے؟ یعنی ایک اسلام اور ایمان کے ایک اعلیٰ معیار پر۔ لیکن جب دیکھتے کہ ان کے گھر والوں میں سے کسی سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو ان کو ڈانٹنا، ان کو کچھ ایسی ویسی بات کہہ دینا، وہ بھی یعنی ضروری ہے، اس کا بھی حکم الگ الگ ہے، واجبات میں سے بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ۔ بہرحال وہ غلط نہیں ہے، وہ شریعت کے دائرے میں ہی ہے، لیکن بحیثیت انسان سماجی زندگی میں کبھی کسی سے کچھ کہہ دیتا ہے نا، کبھی کسی سے کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کبھی کسی سے کچھ بولتا ہے، سماجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں۔ تو ایسی جب نوبت آتی تھی عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہما اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو وہ وہاں لے کر کے جاتے، جو الحل، حدود حرم سے باہر، وہاں لے کر کے جاتے اور وہاں انہیں ڈانٹتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا آپ کے اس عمل سے، تو آپ نے کہا کہ کننا نحدث ان الالحاد فی الحرم ان یقول الرجل کلا واللہ بلا واللہ، یعنی ایک سماجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں تھوڑی سی بات پر ایک آدمی ایک الجھ جاتا ہے نا، نہیں اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں، ایسا تم نے ایسا نہیں کہا، ایسے کہا، میں نے یہ سنا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کہا کہ ہم اس کو بھی الحاد میں داخل کرتے تھے۔ یہ کہا عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہما۔ تو آپ کا یہ تقوی، طہارت کی ایک اعلیٰ معیاری دلیل ہے کہ آپ باہر جاتے تھے اس کے لیے، اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے یہ چیز۔ اسی لیے امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ معنی الظلم فی هذا الموضع کل معصیت للہ، یہ آپ کا قول ہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد اللہ کی ہر نافرمانی مراد ہے، صرف شرک مراد نہیں ہے، شرک بھی مراد ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تفسیر کی باب میں اختلاف تنوع، ایک ایسا اختلاف ہے اہل علم کا جو یعنی باتیں الگ الگ ہیں لیکن سب اس کی شمولیت میں آ جاتی ہیں۔ یہ اختلاف تضاد نہیں ہے، ٹکرانے والا اختلاف نہیں ہے، یہ ایسا اختلاف ہے کہ الفاظ بدل کر کے ہیں، باتیں بدل کر کے ہیں، لیکن سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا وہ بھی ظلم ہے،
شرک وہ بھی ظلم ہے، کسی کے حق میں آپ کچھ کہہ دیتے ہیں وہ بھی ظلم ہے، غیبت کرتے ہیں وہ بھی ظلم ہے، کسی بھی طرح کی نافرمانی سب اس کے اندر آ جاتی ہیں، اس لیے کہ لم یخصص ظلما دون الظلم، اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی خاص ظلم کی تخصیص نہیں، کسی ظلم کی تخصیص نہیں فرمائی ہے، ظلم کی کسی نوعیت کی تخصیص نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، خاص نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کو عام رکھا۔ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ الالحاد والظلم یجمع جمیع المعاصی من الکفر الی الصغائر۔ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں الحاد اور ظلم گویا کہ جتنی بھی معاصی ہیں سب کو جمع کر لیا ہے، وہ یہ لفظ کفر سے لے کر کے، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ صغائر عام سیئات، اس حد تک ظاہر بات ہے مواخذہ بھی اسی کے حساب سے ہوگا، سب اس میں داخل ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں کہا کہ وَهَذِهِ الْآثَارِ إِن دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي الْإِلْحَادِ، کہ یہ جتنے بھی آثار ہیں، عبداللہ بن عباس سے، امام مجاہد سے، عبداللہ بن عمر سے، سلیمان بن طرخان سے، قتادہ بن دعامہ سے، وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، کہا کہ یہ بھی آثار اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں پر الحاد سے مراد شرک ہے اور جو ہے یہ ظلم ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کہا کہ اس کے باوجود بھی یہاں پر عام ہی مراد ہے، سبھی چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، یہی بات کہ ابن کثیر نے بھی رحمہم اللہ اجمعین۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، ظلم سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی نافرمانی، کوئی بھی برائی جسے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں منع کیا ہے۔ آخری بات آج کی اس نشست میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یہ جو با ہے اس با سے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ با زائدہ ہے، زائدہ سے مراد یہ نہیں ہے صرف اتنا کہہ دینا کہ با کے بغیر بھی بات ہو جائے گی، نہیں، کوئی حرف قرآن مجید میں زائد نہیں ہے۔ یہ زائد اصطلاحی معنی میں، زائد کا مطلب کیا ہے کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، توکید کے لیے۔ تو وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حرم میں یعنی ظلم کا ارادہ کرتا ہے، ظلم سے متعلق کوئی تدبیر کرتا ہے، صرف خیال آتا ہے اس کے دل میں، ابھی کر نہیں گزرا ہے وہ، تو وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، یرید کا گویا کہ معنی یہ ہوگا کہ ای ہم یہم کے معنی میں، وَمَن يَهُمُّ بِأَمْرٍ فَظِيعٍ، یہ معنی اس کا، جو بھی نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر ہم یہم کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر اس کا با جو ہے صلہ آئے گا اس کا، تو پھر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ورنہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ کی مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ إِلْحَادًا، یہ معنی اس کا، وَمَن يُرِدْ إِلْحَادًا یہ معنی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تنبت بالدہن، سورۃ المؤمنون میں آغاز میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے تنبت بالدہن، کیا مطلب ہے؟ تنبت الدہن ہے، تنبت بالدہن، یعنی جو اس میں اگنے والی بات ہے، جو فصل جو اگتی ہے اس میں جو روئی وغیرہ جو اس میں نکلتی ہے نا، تو روئی نکلنا یا روئی سے نکالنا دونوں میں فرق ہو جاتا ہے نا، تو تنبت بالدہن کیسے؟ تو تنبت الدہن ہے اصل میں وہ، تو با کیا ہے؟ وہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، تو اسی اعتبار سے ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ میں اسے آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے سبھی مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، اور ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو، ابھی کیا وقت ہو رہا ہے؟ میرے حساب سے لگ بھگ ایک بج رہے، لگ بھگ رات کے 1 بج رہے، ایسے میں جو ہے ہمارے عمرو بن الیاس جو ہے اس وقت آئے، ہمت دلائی اور جو ہے ریکارڈنگ سے متعلق دلچسپی لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔